کہ خان صاحب حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور چوائس کسی کے پاس نہیں ہے ماں سوائے عوام کے پاس تو ہے، لیکن خان صاحب کا خیال یہ کہ مجھے ہٹائیں گے تو لائیں گے کسے، اور تو کسی پہ یہ اعتماد نہیں ہے. تو خان صاحب نے ایک نئی ٹیکنیک اپنائی ہے اور وہ ٹیکنیک ہے بلیک میلنگ کی. اس سے پہلے تو وہ صرف اپوزیشن کو بلیک میل. صداقت بھائی، آپ کی اتحادی گورنمنٹ جام کمال کی وزارت اعلیٰ وہ جا چکی ہے، اتحادی آپ کو چھوڑنے کو تیار پھر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف مارچز ہو رہے ہیں، اوپر سے آپ نے ڈی جی آئی صاحب کا معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ یو آر دا اونلی چوائس؟ یہ اوور کانفیڈنس تو نہیں ہو گیا میرے بھائی؟ اچھا، پہلی تو یہ کہ جو مصدق صاحب نے اپنی میٹھی میٹھی زبان میں فوج کے ادارے کے اور اس کے سربراہان کی قصیدے پڑھے، مجھے تو لگے ہی نہیں کہ مصدق ملک نون لیگ کے کوئی نمائندے ہیں. مریم نواز اور نواز شریف کے جو فوج کو بطور ادارہ ایسے ہدف تنقید بناتے ہیں جیسے کوئی خدا نہ خواستہ ان کا تعلق کسی غیر ملک سے ہو. جو آپ کو کارگل کی پوری فوج پہ جو سارا انہوں نے ڈالا، سر موجودہ حالات پہ آ جائیں. ڈان لیگز کرنے والے ہیں، برے لوگ ہیں یہ تو. ہمیں تو آپ سے سوال پوچھا ہے سر. وہ موجودہ نہیں میں ذرا مصدق صاحب کی معصومیت کا ذرا تھوڑا سا وہ تو کر لوں. جس طریقے سے میٹھی میٹھی زبانوں سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سن تو لے مصدق صاحب، میں نے آپ کی ساری کہانی سنی ہے نا، تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیں. تو مصدق صاحب جس پیار سے لگ ہی نہیں رہا کہ یہ وہ پارٹی ہے جس نے ڈان لیگز کروایا، وہ پارٹی ہے جن کے بیان کو آئی سی آئی جے میں ہمارے خلاف استعمال ہوا، یہ وہ پارٹی ہے جو سربراہان کے اداروں کے سربراہان دونوں سربراہان کا نام لے لے کے تضحیک امیز رویہ اختیار کرتے تھے. چلے اس سارے پروسیس میں کم از کم مسلم لیگ نون نے تو یو ٹرن لیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ میرا خیال سے آپ یو ٹرن لے کے ان کے قریب آ گئے، یہ تو ویسے ہی ہیں. جی آ جائیں. جی بہرحال یہ میرا نہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ چار آج کل کچھ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو مل نہیں رہا. چلیں اللہ کرے ان کو. میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں خودکشی کا کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں صداقت بھائی؟ سیاسی خودکشی پہ کیوں مادہ ہوئے ہوئے؟ کیا چکر ہے؟ پورا پرائم منسٹر شپ اور حکومت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہاں میں ادھر انقلاب بلانا. ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں کو تھوڑی نہیں بڑھنی گل. اچھا بہرحال اب میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں سیدھا جی بھائی، کہ اداروں کا معاملہ ہے، ادارے ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں اور یہ واقعی ون پیج والے ہیں، یہ اندر سے ڈان لیگز کرنے والے نہیں ہیں. اب رہی بات کہ سوائے مہنگائی کے سارے معاشی شریعے پازیٹیو ہیں، انویسٹمنٹ پازیٹیو ہے، ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، کرنسی پہ دباؤ تھوڑا سا نیگیٹو ہے لیکن اس سے بھی ایکسپورٹ کا اور گروتھ کا فائدہ. یار یہ آپ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے آپ کے خلاف مارچز میں، ان کو بتا رہے ہیں یا ووٹر کو بتائیں گے 2023 کے الیکشن میں؟ اچھا سنیں نا، اب انہی کی آخری پوچھ لے تو دینا یہ کامران یہ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ صداقت بھائی دفع کریں لوگوں کو، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کی بات تو کرنے دیں یہی سڑکوں پہ. یار آپ بتائیں نا، میرے سوال کا جواب ہے. یار ان کو دفع کریں آپ چھوڑیں ان کو سیاسی طور پہ دفع کریں آپ. سوری ٹو سے مصدق بھائی مائنڈ نہ کیجیے گا. نہیں میں آپ کے پہلے بھائی لے لیتے کرنے لگا تھا. میں سیاسی طور پہ دفع کر دیا. 3 دفعہ کہا تو میں بند کرنے لگا. نہیں سر سوری میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جی بھائی بات ہو گئی. جی نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں نا سڑکوں پہ ہیں. ایک اگر اچھا سنیں نا، ایک اگر ایف بی آر سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا شناختی کارڈ اور ان کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریکارڈ نہ ہو، تو ہم نے یہ کمٹمنٹ کر کے ہیں کہ ہم نے 8,000 ارب تک کا ریونیو لے کے جانا ہے اور جب تک تاجران اس سسٹم میں نہیں آئیں گے تب تک بات نہیں بنے گی. دوسری بات رہے گی یہ اپوزیشن والے جو احتجاج کر رہے ہیں، یار ان کا تعلق کیا ہے؟ یہ تو وجہ ہے اس مسئلے کی اور ان کی یہ بے وقتے لوگ ہیں. ان کو تو اگر مریم صاحب کو بیان دیں تو شہباز اگلے دن نیا بیان دے رہے ہوتے ہیں. سر پوائنٹ آگے مجھے کوئکلی آگے جانا ہے، جنرل صاحب کی طرف جانا ہے. جنرل صاحب آپ کے خیال میں پرائم منسٹر جو ہے اس وقت ان کا کانفیڈنس لیول تمام چیزوں کو لے کر جو ملکی حالات چل رہے ہیں صحیح پوزیشن پہ کھڑے ہیں پرائم منسٹر سے، اور وہ سمجھتے ہیں میرے علاوہ چوائس بھی کوئی نہیں ہے عوام کے سامنے یا کسی اور کے سامنے؟ دیکھیں جہاں پہ پوری میرا خیال ہر پولیٹیکل پارٹی یا اینالسٹ جو ہیں وہ یو ٹرن کا ذکر کرتے رہے ہیں، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جہاں پورا پاکستان کہتا رہا کہ یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے، جیسے بزدار صاحب کا قصہ ہے، وہاں پرائم منسٹر اتنے ریجڈ ہیں کہ وہ ان میں فلیکسیبلٹی نظر ہی نہیں آتی. یو ٹرن تو چھوڑ ہی دیں آپ. تو بات یہ ہے کہ اس میں ڈیسیژن میکنگ میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کوئی یا تو اپنی کوئی پرسیپشنز میں فرق ہے جو عام آدمی سے نہیں ملتی، یا یہ کہ توجہ ادھر نہیں ہے اور اپنی انا یا اپنا ایک خواہش کے مطابق چلنے. پرابلم ڈیسیژن میکنگ کی ہے. ڈیلیز
یا وقت پہ اگر فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر اچھا فیصلہ. لیکن جنرل صاحب یہ اس میں ڈیسیژن میکنگ کا کیا اتنا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں نا کہ پریروگیٹو پرائم منسٹر کا ہے، کھل کے کہیں، مردانہ وار کہیں کہ مجھے یہ بندہ نہیں تو وہ بندہ نہیں تو یہ بندہ نہیں تو وہ بندہ. اس میں کون سا ڈیسیژن میکنگ کا مسئلہ ہے سر؟ یہ تو انہوں نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے، ابھی وہ لمبا پروسیس چل رہا ہے. کامران ہو سکتا ہے یہی ڈیسیژن نہ کر سک رہے ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی تو ڈیسیژن کا مسئلہ ہے. اس پہ بھی تو فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح بات ہے. یہ بھی تو فیصلے کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بتاؤ بھٹی صاحب یہ جنرل صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے کہ کچھ کہوں یا نہ کہوں؟ ہاں کچھ کہوں یا نہ کہوں یا چپ رہوں. آپ پتہ نہیں کیا وزیر تو وزیر اعظم صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس اللہ نے ایک بڑا موقع دیا. ابھی بھی سال پورا پڑا ہوا ہے، اس سے اگلا سال تو الیکشن کا ہے. جیسے کہا ابھی آپ نے بتایا کہ اپوزیشن سڑکوں پر ہے، تحریک لبیک سڑکوں پر ہے، جام کمال حکومت تو چلو چھوڑ دیں، وہ تو بلوچستان چھوڑ دیں. جو فیٹف کی تلوار مسلسل لٹک رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں ان کا کک پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. اور ایک خبر آ رہی ہے کہ ہم نے ان کی شرائط ہی مان لی ہیں، دوسری خبر آ رہی ہے کہ اب شاید کچھ اس میں جمع تفریق ہوئی ہے. سی این این خبر ایک دیکھ چکا ہے کہ وہ کوئی پاکستان اور وہ جو پاکستان تردید کر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، جی ہواؤں میں ہے. یہ جی ڈی پی، ہاں یہ جی ڈی پی سے مطلب گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ نہیں، بلکہ جی ڈی پی سے مطلب ہے گیس ڈیزل پٹرول. وہ عوام کی پہنچ سے دور ہے. وعدے دعوے نعرے جو ہم سے کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے، تبدیلی کا جو وعدہ کیا وہ سارے کرتے کرتے اچانک پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا ہے کیا نہیں ہوا. شکر ہے کہ اب وہ 3 دن سے سعودی عرب میں ہیں. آج ان کی میٹنگ شروع ہوئی ہیں، اس سے پہلے 2 دن انہوں نے عمرہ کیا ہے. اللہ کرے ان کی دعائیں قبول ہوں ملک کے لیے. لیکن اگر جس طرح کے ملک کے حالات ہیں، لوگ اپنے دورے مختصر کر دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اگر وہ آج 1 دن کے دورے پہ چلے جاتے ہیں جس میں ساری یہ مصروفیات نپٹا لیتے، لیکن ان کی مہربانی انہوں نے شیخ رشید صاحب کو ادھر سے بلا لیا کہ آپ نہ جائیں میچ دیکھنے، ورنہ وہ بھی میچ دیکھنے جا رہے تھے. تو بہرحال یہ قوم ہے، قوم دیکھ رہی ہے ان کی طرف سے. انہوں نے قوم سے وعدے کیے ہوئے ہیں اور اب دعا کریں کہ یہ کر لے. اور پھر ایک مرتبہ اللہ کرے کہ صداقت عباسی صاحب کی اور ہماری ساروں کی ہو کہ جتنا کچھ ہو چکا ہے اگر اس سے آگے نہ جائے، جلدی فیصلہ کریں تاکہ یہ پورے ملک کا بالکل ٹھیک ہے سر. پوائنٹ آ گیا. مصدق صاحب آپ لوگوں پہ تھوڑا سا مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہیں بڑے معاملہ فہم پولیٹیکل ریئلسٹ شہباز شریف صاحب، وہ بیچارے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاملے ٹھیک کریں ریلیونٹ کوارٹرز میں. اوپر سے لندن سے بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف صاحب وہ جو ہے اس کو ڈسون کر دیتے. تو یہی کانفیڈنس کی وجہ ہے عمران خان صاحب کی کہ نہ پنجاب میں گورنمنٹ کی کسی تبدیلی کا حصہ بنتے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی جتنا بھی کہتے ہیں، نہ ویسے کسی اور اس کا حصہ بن رہے ہیں. تو آپ ارریلیونٹ نہیں ہو رہے 2 کنٹراڈکٹری لیڈرشپ تھیمز کے اندر، اور عمران خان صاحب کی کانفیڈنس کی وجہ ہے. آپ دیکھیے پی ایم ایل این کے اندر اس کی جو قیادت، جو اس کی سربراہی جو کر رہے ہیں، وہ جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. اور میں نے کئی مرتبہ آپ کے پروگرامز میں آ کے یہ کہا کہ بعض مرتبہ کسی ایک ڈیسیجن پوائنٹ کے اوپر حکمت عملی یا طریقہ کار میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو جنگ نواز شریف صاحب نے شروع کی ہے آئین کی اور قانون کی، جس کی آپ کو باز گشت اب ہر طرف سنائی دیتی ہے، ہر بندہ آئین قانون کر رہا ہے، وہ بات ختم نہیں ہوگی. یہ ملک چلانے کے لیے بہترین طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، اور یہی پیغام ہے نواز شریف صاحب کا. دوسری آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں. آپ نے سوال کی شکل میں یہ بات کی، میں آپ کو اس کا جواب دیے دیتا ہوں کہ اس ملک میں اتنا سیاسی تناؤ پیدا ہو چکا ہے کہ خان صاحب حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور چوائس کسی کے پاس نہیں ہے ماں سوائے عوام کے پاس تو ہے، لیکن خان صاحب کا خیال یہ کہ مجھے ہٹائیں گے تو لائیں گے کسے، اور تو کسی پہ یہ اعتماد نہیں ہے. تو خان صاحب نے ایک نئی ٹیکنیک اپنائی ہے، اور وہ ٹیکنیک ہے بلیک میلنگ کی. اس سے پہلے تو وہ صرف اپوزیشن کو بلیک میل کر رہے تھے، اب وہ سب کو بلیک میل کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ویڈیوز ریلیز کی نیب کے چیئرمین کی، وہ کیا تھا؟ ان کی ایک ایس اے پی ایم ان کے ایڈوائزر نے کی، اپنے چینل پہ کی. کیوں کی جی ویڈیو ریلیز؟ اور اس کے بعد کیوں وہ جو ہوا 2 طرف چلنی تھی وہ صرف ایک طرف چلنی شروع ہو گئی؟ ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ریزن فار یور فیلئر از انویریبلی دی. سر یہ آپ نے بڑی ہاٹ بات کر دی ہے، میرا وقت کم ہے، ذرا میں کمنٹ لے لوں اس پہ. ورنہ یہ اعتراض صداقت صاحب بلیک میلنگ پہ اترے ہیں آپ لوگ.
کمنٹ کر دیں اس کا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ بلیک میلنگ کی وجہ اعتماد ہے ان کا, اور ان کا اعتماد اس لیے ان کو پتہ ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی ان کو کرپٹ سمجھتے ہیں. اور پی ایم ایل این جو ہے وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ نواز شریف فوج کا اور اداروں کا نام لے کے ان کو بدنام کرتے ہیں, اور شہباز کہتے ہیں کہ میرا اس پارٹی سے ان کا